السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بچے کا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مزدور لینے گیا۔ بغداد کے چوک پر مزدور بیٹھے ہوتے تھے۔ میری ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پر نظر پڑی۔ بڑا کمزور سا وجود تھا، لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا۔ ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا۔ میں نے اسے کہا، بیٹا مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا، مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا، چلو پھر۔ تو کہنے لگا کہ پہلے میری کچھ شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا، بتاؤ؟ تو کہنے لگا کہ لوگ 4 دینار دہاڑی لیتے ہیں اور میں 3 دینار لوں گا۔ بزرگ نے کہا، یار یہ تو بہت ٹھیک ہے، باقی بھی ایسی رکھ لو۔ اس نے کہا، حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی تو میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا۔ حضور نے کہا، تو تیسری شرط؟ تو کہنے لگا، تیسری بات یہ ہے حضور، میں آپ کے گھر میں کام کروں گا، لیکن آپ کے کسی بھی قسم کے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا، جی بہرحال شرطیں لگا کر میں جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا۔ کام میں نے اسے بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتے ہیں اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا۔ نارملی ہمارے ہاں مزدور تو سگریٹ پینے میں بھی آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، چائے پینے جائیں تو پھر تو 1 گھنٹہ پار۔ اب مزدوروں کو بھی چاہیے کہ جب معاہدہ کیا ہے تو اس پر پورا اترنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کام جب کرتے ہیں تو اور کام بھی نکل آتے ہیں، تو اسے کام بتایا تو اس سے کر دیے، تو اس سے اور کام بتا دیے، اب وہ بھی کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کر باہر گلی میں رکھی تھی تو اذان ہو گئی، اذان ظہر۔ اذان ظہر کی آواز جیسے ہی اس نے سنی، سارے کام چھوڑ دیے اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ اس کو ذرا برابر تو کر دو۔ تو کہنے لگا، چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہو گئی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی کی نہیں سنتا، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کر آیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بیوی کہنے لگی، اس کو بولو کھانا کھا لے۔ جب اسے بولا کھانا کھا لو تو کہنے لگا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے۔ تو میں نے کہا، یار تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اور وہ چلا گیا۔ میں اگلے دن پھر اسے لینے گیا، اور کچھ کام نکل آئے تو لوگوں نے کہا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے، وہ کہتا ہے میرے ہفتے کا خرچ 3 دینار ہے، جب میں 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا۔ میں نے پورے ہفتے کسی سے اور سے کام نہیں کروایا، میں نے پورے ہفتہ اس کا انتظار کیا کہ کام اسی سے کروانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو، تو کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ تو میں نے کہا ہاں بھائی یاد ہے، تو ساتھ چل۔ فرماتے ہیں میں نے کام کروایا، 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج وہ نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے حضور بیمار ہے۔ میں نے پوچھا گھر کہاں ہے؟ تو کہنے لگے حضور بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے نا، اس میں رہتا ہے۔ فرماتے میں گیا، دروازے پر دستک دی تو کہنے لگا حضور آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔
فرماتے میں اندر گیا تو پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آیا ہوں؟ تو کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نے ہی آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے نہیں آتے۔ کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار میں تھا۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے اور ایک انگوٹھی نکالی اور کہنے لگا حضور آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کر دو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون الرشید کے پاس لے جانا، جو اس وقت کا بادشاہ تھا۔ آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے، پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا۔ آپ اس کو آواز دینا کہ تیری ایک امانت میرے پاس ہے، پھر وہ آپ سے ملے گا، تو یہ انگوٹھی آپ اسے دے دینا، تو پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے یار تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی اپنے رب کریم سے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے۔ فرماتے میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے پوری رات سونے نہیں دیا۔ فرماتے بڑی مشکل سے صبح ہوئی، صبح کا سورج نکلا، میں گیا، دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہو۔ کہتے ہیں میں تو 2 آدمی لے کر گیا تھا اس کے جنازے پر، لیکن پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آ گئی۔ جنازہ پڑھا، دفن کیا، پھر میں ہارون الرشید کے پاس عصر کی نماز کے بعد گیا۔ میں نے بلانا چاہا تو پر وہ بادشاہ تھا، اس نے میری ایک نہیں سنی۔ میں نے کہا تیری امانت میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کونے پہ لے گیا، کیا بات ہے، کمرے میں بلایا، میں نے انگوٹھی دی تو ہارون الرشید چیخے مار کے رونے لگا اور کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا۔ کہنے لگا مجھے قبر پر لے جاؤ۔ میں جب قبر پر لایا تو وہ لیٹ گیا، تڑپ کے رونے لگا۔ میں نے کہا او بھائی، وہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے کچھ بتایا، یہ کون تھا؟ تو ہارون الرشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ تو کہنے لگے حضور یہ حضرت داؤد طائی کے پاس بیٹھتا تھا، ان کا مرید تھا، مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، اتنا حساب تو نہیں دے سکے گا۔ میں اس کو سمجھا دیتا تھا، اس کی اماں اس کو سمجھا دیتی تھی، یہ روز ہمیں کہتا تھا چھوڑ دو اور آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ پھر ایک دن یہ چلا گیا اور کہنے لگا تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی۔ کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی مجھے واپس کر دی۔ پھر تڑپ کر ہارون الرشید کہنے لگا تھا تو یہ میرا بیٹا، پر میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ او بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔